بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ میں تھی اور کتاب الطہارت میں نجاسات کے بارے میں گفتگو تھی۔ ان نجاسات میں سے ایک نجس کافر ہے۔ کافر کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یا کافر کتابی ہے یا غیر کتابی ہے۔ کافر کتابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ وہ نجس ہے، البتہ جو غیر کتابی ہے وہ بطریق اولا نجس ہے۔ اس کے بعد مصنف اس حکم کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، جو اہل کتاب ہیں ان کی نجاست کے بارے میں مشہور کا مختار یہ ہے کہ وہ نجس ہے، اگرچہ اس باب میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات سے نجاست سمجھ میں آتی ہے، بعض روایات سے طہارت سمجھ میں آتی ہے۔ خوب روایات جب متعارض ہیں تو ان روایات کو کیسے جمع کیا جائے گا کہ انشاءاللہ ان روایات کو پڑھتے ہیں تو اس جمع کے بارے میں بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک دو نقطے آپ تعارض کے بارے میں سمجھ لیں۔ تعارض کا مقصد یہ ہے کہ دو دلیلوں کا مدلول آپس میں تقاضب اور تنافی رکھتا ہو۔ دو دلیلیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کا جو مدلول ہے، محتوا ہے، مطلب ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ پایا جائے، اسے کہا جاتا ہے تعارض۔ مثلا ایک روایت کے اندر کافر کے بارے میں آ رہا ہے کہ نجس ہے، دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ نہ نجس نہیں ہے، تو اسے تعارض کہیں گے۔ تعارض کے اپنے مقام پر علم اصول میں بیان ہوئے کہ دو قسمیں کلی طریقے سے، یا تعارض مستقر ہے یا تعارض غیر مستقر ہے۔ تعارض غیر مستقر یا تعارض بدوی اس تعارض کو کہتے ہیں کہ جو پہلی نظر میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے اندر تعارض ہے، لیکن تھوڑی دقت کرنے سے، تھوڑا سا غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہ، ان دونوں روایتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اور عرف اس جمع کو قبول بھی کرتا ہو کہ اسے جمع عرفی کہتے ہیں۔ مثلا مطلق اور مقید میں پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ عام اور خاص میں پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ یا مثلا ظاہر اور نص میں پہلی نظر میں ایسے لگتا ہے کہ تعارض اور ٹکراؤ ہے، لیکن عرف اس پر غور کرنے کے بعد نتیجہ لیتا ہے کہ مطلق و مقید میں جمع کرنا ممکن ہے۔ مطلق کو مقید پر حمل کریں، عام کو خاص پر حمل کریں، ظاہر کو نص پر حمل کریں، تو اس طریقے سے تعارض غیر مستقر میں جمع عرفی ممکن ہوتا ہے کہ تفصیلات اصول میں ذکر ہوئی ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے تعارض مستقر۔ تعارض مستقر کا مقصد یہ ہے کہ دو دلیلوں کا مدلول آپس میں اس طریقے سے تنافی اور تقاضب رکھتا ہے کہ وہ قابل جمع نہیں ہے، عرفی طریقے سے ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہاں پر مفصل بحث ہے۔ کچھ روایات مرجحات ذکر کرتی ہے کہ اگر دو دلیلوں کے درمیان تعارض مستقر ہو تو کچھ مرجحات ہے۔ مثلا دونوں دلیلوں میں سے دیکھیں کون سی دلیل کتاب کے موافق ہے، قرآن کے موافق ہے۔ جو موافق قرآن ہے اس کو مقدم کیا جائے گا اس پر کہ جو موافق قرآن نہیں ہے۔ یا مثلا دو دلیلیں اگر آپس میں متعارض ہیں تو ان میں سے جو ایک دلیل سنت قطعی کے ساتھ موافقت رکھے اس کو مقدم کیا جائے گا۔ یا مثلا دو دلیل متعارض میں سے جو ایک دلیل مخالف عامہ ہے، اہل سنت کے نظریات کے مخالف ہے، اس کو اخذ کیا جائے گا۔ یہ مرجحات کہلاتے ہیں۔ اور اگر مرجحات کے اعتبار سے بھی ان متعارض
دلائل میں کوئی بھی نہ ہو، یعنی مرجح بھی کوئی نہ ہو، تو پھر ایسے میں مشہور یہ کہتے ہیں اذا تعارض تساقطا، اگر دونوں دلیل آپس میں متعارض ہیں تو پھر دونوں دلیلوں کو طرح کیا جائے گا۔ یہ تقریباً تعارض کے ابتدائی چند احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور تفصیلات انشاءاللہ اصول میں آپ پڑھتے ہیں۔ آتے ہیں اصل کتاب کی جانب۔ الکافر الحکم بنجاست الکتابی هو المشہور، مشہور فقہا کہتے ہیں کہ کافر کتابی نجس ہے۔ وبالاولا بالنسبت الی غیرہ، جو غیر کتابی ہے اس کی بنسبت تو یہ حکم بطریق اولا ہوگا۔ والمستند فی ذلک، اس مسئلے کے اندر دلائل۔ اما نجاست الکتابی، جو کافر کتابی ہے، اہل کتاب میں سے وہ نجس ہے، فہی مختار المشہور، مشہور کا مختار یہی ہے، جبکہ والروایات مختلفۃ، روایات یہاں پر مختلف ہیں۔ وہی فی کلا الجانبین کثیرۃ، اور یہ روایت دونوں طرف کثرت سے پائی جاتی ہے۔ فمما دل علی النجاست، مثلا وہ روایات کے جو نجاست پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، صحیحۃ سعید الاعرج، سعید اعرج کی صحیحہ ہے کہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن سؤر الیہودی والنصرانی فقال لا، سعید اعرج کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جو یہودی یا نصرانی ہے اس کا جھوٹا، مثلا اسی نے کسی کھانے سے کھایا ہے یا کوئی پانی پیا ہے تو اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہے؟ سؤر یعنی وہی بچا ہوا باقی ماندہ کہ جھوٹا بھی کہتے ہیں اسے، اس کا کیا حکم ہے؟ کھا سکتا ہے؟ فقال لا، امام نے کہا کہ نہ، نہیں کھا سکتا۔ خوب اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نجس ہے، تبھی امام کہہ رہے ہیں کہ باقی ماندہ جو غذا یا پانی یہودی اور عیسائی کا ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وَمِمَّا دَلَّ عَلَى الطَّهَارَةِ، اور وہ روایات کے جو طہارت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے صحیحۃ العیس ابن قاسم، عیس ابن قاسم کی صحیحہ، کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن مواکلۃ الیہود والنصرانی والمجوسی۔ عیسی ابن قاسم کہتا ہے کہ امام صادق سے میں نے پوچھا، مواکلہ یعنی مل کر کھانا، یہودی نصرانی اور مجوسی کے ساتھ آیا میں مل کر کھا سکتا ہوں؟ فقال اذا کان من طعامک، اگر وہ غذا تمہاری ہو، وتوضأ، اور یہودی نصرانی اور مجوسی بھی ہاتھ دھو کر آئے، توضأ یعنی ہاتھ دھو کر آئے، یہاں پر یہ مراد ہے، فلا بأس، تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہودی نصرانی اور مجوسی کے ساتھ انسان بیٹھ کر کھا سکتا ہے، اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کھائے، ایک ہی چیز سے کھائے، اگر وہ نجس ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ہاتھ لگانے سے وہ چیز نجس ہو جاتی، اور پھر اس کو کیسے امام کہہ سکتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی نصرانی اور مجوسی کو امام نجس نہیں مان رہے۔ خوب، بعض لوگ آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان روایات کے اندر تعارض مستقر ہے، پہلی روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجس ہے، دوسری روایت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ پاک ہے۔ جب یہ تعارض مستقر ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ مرجحات کس کے ساتھ ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جو روایات نجاست کو بیان کرتی ہیں ان کے ساتھ مرجحات ہے، وہ موافق قرآن ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اہل کتاب بھی مشرک ہیں کیونکہ 3 خداؤں کے مثلا قائل ہے، تو وہ بھی مشرک ہیں۔ جب وہ بھی مشرک ہیں تو موافق کتاب وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ لوگ نجس ہیں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے،
کیونکہ اولاً انما المشرکون نجسون، اس نجسون سے مراد یہ فقہی نجاست نہیں ہے، بلکہ نجسون سے مراد یہ ہے کہ وہ پلید ہے، معنوی پلیدی رکھتا ہے، یہ مراد معنوی پلیدی رکھتا ہے۔ باقی یہ جو نجاست کی اصطلاح ہم کہہ رہے ہیں یہ فقہا کی اصطلاح ہے، اس کو آپ حمل نہیں کر سکتے قرآن کو اس معنی پر، یہ توجہ کیجئے گا، یہ دقیق نقطہ ہے۔ کبھی کبھار کیا ہے، الفاظ کے بارے میں مخصوص اصطلاحات علماء اور فقہا کی جانب سے ہیں، ان کا لغوی معنی جدا ہے۔ اب ہم لوگ کبھی کبھار توجہ نہیں کرتے اور یہ فقہا اور علماء کی جو اصطلاح ہے اس اصطلاح کے مطابق آ کر قرآن مجید کے اس لفظ کا معنی کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ نجسون نجسون لغت کے اعتبار سے یعنی پلید، خوب اس پلید کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مراد یہ والی نجاست ہو جو ہم فقہ کے اندر بیان کرتے، پلید ہے۔ جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا، حتیٰ کوئی مومن آدمی بھی ہوتا ہے لیکن حسد رکھنے والا ہوتا ہے، بغض رکھنے والا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار فلاں آدمی تو بالکل پلید ہے، پلید آدمی ہے۔ خوب یہ جو آپ کہتے ہیں نا یہ تو بالکل پلید آدمی ہے، ہمارے معاشرے میں پلیت کہتے ہیں، لفظ اصل ہے پلید لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں پلیت، تو یہ جو آپ استعمال کرتے ہیں نا یہ تو بالکل پلید ہے یار۔ اس معنی میں قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجسون، یہ اس کا اصل لغوی معنی ہے۔ باقی عین نجاست والا معنی یہ فقہا کی اصطلاح ہے، تو لہذا آپ آ کر کہیں کہ انما المشرکون نجسون اور اس نجسون سے مراد یہ فقہا کی اصطلاح مراد نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ وہ روایات کہ جو کہتی ہیں کہ کافر اور اہل کتاب نجس ہیں اور ان کو آپ حمل کریں اس بات پر کہ قرآن کے موافق ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ آپ یوں کریں۔ جمع عرفی یہاں پر ممکن ہے، اصلاً تعارض مستقر نہیں ہے، غیر مستقر ہے، جمع عرفی ممکن ہے۔ کیا ممکن ہے؟ دیکھیں نجاستیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک نجاست ذاتی ہوتی ہے اور ایک نجاست عرضی ہوتی ہے۔ نجاست ذاتی سے مراد وہ نجاست ہے کہ جو اس شے کی طبیعت کے ساتھ ہے، وہ اس سے زائل نہیں ہو سکتی، جس کو آپ عین نجس کہتے ہیں۔ جیسے کتا، یہ کتا نجاست ذاتی رکھتا ہے، کتنا بھی کتے کو دھوئے کتا پاک تھوڑی ہوگا، اسے کہا جاتا ہے نجاست ذاتی۔ دوسری مرتبہ نجاست عرضی ہوتی ہے۔ نجاست عرضی یعنی خود وہ شے تو عین نجس نہیں ہے لیکن نجاست کی وجہ سے نجس ہو، جیسے کپڑا مثلا اگر اس پر پیشاب لگائے تو وہ نجاست عرضی پیدا کرتا ہے۔ آپ کا بدن، ہاتھ ذاتاً تو نجس نہیں ہے لیکن کوئی نجاست اس سے لگ جائے تو نجس ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نجاست عرضی۔ اگر یہ مطلب سمجھ میں آ گیا تو ان روایات کو جمع کرنا ممکن ہے۔ وہ روایات کہ جو روایات کہتی ہیں کہ یہودی اور نصرانی نجس ہے، وہ نجاست عرضی کی بات کر رہی ہیں، اور وہ روایات کہ جو کہتی ہیں کہ یہودی اور نصرانی پاک ہے، وہ طہارت ذاتی کی بات کر رہی ہیں۔ لہذا ان دونوں میں تعارض نہیں ہے۔ دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں، وہ روایات جو کہتی ہیں کہ پاک ہے یعنی ذاتاً پاک ہے، عین نجس نہیں ہے، لیکن وہ روایات جو کہتی ہیں نجس ہے، وہ کہتی ہیں کہ نجاست عرضی ہے، شراب پیتے ہیں، نجاسات کا خیال کرتے ہیں، نجاسات کا خیال نہیں رکھتے، اس اعتبار سے یہ نجاست عرضی رکھتے ہیں۔ یہ روایات کو جمع کرنے کا طریقہ۔ ان قلتا، بھئی یہ کون سا جمع عرفی ہے، آپ کے پاس کوئی قرینہ بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھلے ہمارے پاس قرینہ ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ وہ روایت جو طہارت پر دلالت کر رہی تھی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا اذا کان من طعامک، سوال کیا کہ یہودی، نصرانی، مجوسی کے ساتھ مل کر کھانا کھا سکتا ہوں؟ امام کہتے ہیں اذا کان من طعامک، اگر کھانا تمہارا ہو، اگر وہ پاک ہے تو امام یہ قید کیوں لگا رہے کہ اگر کھانا تمہارا ہو؟ کیونکہ وہ لوگ خود
نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتے، لہذا ان کا کھانا کھانے میں اشکال ہے. کھانا بھی تمہارا ہو، وتوضأ، اور وہ ہاتھ بھی دھو لے. اگر نجاست عرضی وغیرہ اس کے ہاتھوں پر لگی ہے تو اس ہاتھ کو دھو لے. پھر امام کہتے فلا بأس. خوب یاد پتا چل رہا ہے کہ امام اس کی نجاست عرضی کی بات تو کر رہے ہیں لیکن طہارت ذاتی کی بات کر رہے ہیں. ذاتاً نجس نہیں ہے لیکن نجاستوں کا خیال نہیں رکھتے یہ لوگ، لہذا ان پر ہم کہتے ہیں کہ کھانا پینا اس طریقے سے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کھانا تمہارا ہو، ہاتھ وغیرہ دھو لے تو پھر آپ اس کے ساتھ کھا سکتے. یعنی دوسرے لفظوں میں امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ قاعدہ طہارت ہے نا، اصالت و طہارت، قاعدہ طہارت وہ فقط مسلمان کے لیے آپ جاری کر سکتے ہیں. کہ آپ کو شک ہو کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، اگر مسلمان کے ہاتھ میں تو آپ آنکھیں بند کر کے سمجھ لیں پاک ہے. لیکن یہ قاعدہ آپ یہودیوں، نصرانیوں، مجوسی ان کے لیے جاری نہیں کر سکتے. اگر ان کے بارے میں شک ہو کہ یہ چیز ان کی پاک ہے یا نجس ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاک ہے. امام یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے طہارت ذاتی ہے لیکن نجاست عرضی کی آپ بات کریں گے، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا ان نجاستوں کے ساتھ، اتنا زیادہ یہ لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. یہ اصل نقطہ ہے ان روایات کو جمع کرنے کا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طریقے سے آپ روایات کو جمع کریں گے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں اور کہیں کہ ان کے درمیان تعارض مستقر ہے، ایک موافق کتاب ہے ایک موافق کتاب نہیں ہے. نہ عزیز من، اصلا تعارض غیر مستقر ہے، قرائن روایات کے اندر خود موجود ہے. لہذا ان مرجحات سندی کی نوبت نہیں پہنچے گی. مرجحات تعارض کی اس وقت نوبت پہنچتی ہے جب تعارض مستقر ہو، لیکن یہاں پر تو تعارض مستقر نہیں ہے. فتلخص، خلاصہ کلام، پوری بات کا خلاصہ کہ کتابی کے لیے جو روایات ہے ان کے اندر جو تعارض ہے وہ تعارض بدوی ہے، غیر مستقر ہے، ان کو جمع کیا جا سکتا ہے. خوب یہاں تک پہنچے تھے. وقد یقال بترجیح الاولی، بس اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو پہلی روایت ہے یعنی جو نجاست پر دلالت کرتی ہے ان کو ترجیح دی جائے گی. کیوں؟ لموافقتها الکتاب الکریم، اس لیے کہ وہ روایات کتاب کریم کے موافق ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ تعارض میں اگر تعارض مستقر ہو اور ایک موافق کتاب ہو تو اس کو مقدم کیا جائے گا. یہ کہنے والا ایسے کہتا ہے انما المشرکون نجس ان قلت، آیت میں تو مشرک کی بات ہے، ہماری گفتگو تو کتابی کے بارے میں ہے. جواب بدعوا ان اہل الکتاب مشرکون، اہل کتاب بھی مشرک ہے. لأنہم یقولون بالتثلیث، یہ اہل کتاب تثلیث کی بات کرتے ہیں. ان کو تثلیث اور تین خداؤں کی بات تو عیسائی کرتے ہیں، یہودی نہیں کہتے. جواب، آپ یہاں پر عدم فصل کو ضمیمہ کریں. جو بندہ بھی کتابی کے بارے میں بات کرتا ہے وہ یہودی اور نصرانی میں فرق نہیں کرتا. یہاں قرآن کہتا ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں. والاولی ان یقال، لیکن بہتر ہے کہ آپ یوں کہیں ان روایات النجاست لا تدل علی اثبات نجاست ذاتیہ. آگا جو نجاست والی روایات ہیں وہ دلالت نہیں کرتی کہ یہ کتابی نجاست ذاتی رکھتے. نجاست ذاتی یعنی وہی عین نجس. بل علی النجاست الارضیہ، بلکہ یہ دلالت کرتی ہے کہ ان کی نجاست عرضی ہے. الحاصلۃ بملاقات النجاسات، نجاست عرضی یعنی جو نجاسات سے ملاقات کرنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. وَكَأَنَّهَا تُرِيدُ أَن تَقُولَ إِنَّ أَصَالَةَ الطَّهَارَةِ لَا تَجْرِي فِي حَقِّ الْكِتَابِ بَلِ الْمُسْلِمِ فَقَط
گویا کہ یہ روایات یوں کہنا چاہتی ہیں کہ اصالت طہارت آپ کتابی کے حق میں جاری نہیں کریں گے، بلکہ یہ فقط مسلمان کے حق میں جاری ہوگا۔ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، قاعدہ طہارت کہتا ہے پاک ہے، یہ فقط اور فقط وہاں پر ہے جہاں پر وہ چیز مسلمان کے پاس ہو، کتابی کے ہاتھ میں وہ قاعدہ طہارت جاری نہیں ہوگا۔ ومن ہونا قالت الصحیحۃ ثانیہ، اور کرینہ بھی ہے اسی وجہ سے دوسری صحیح ہے جو عیسی بن قاسم ہے، وہ کہتی ہے اذا کان من طعامک، اگر تمہارا اپنا کھانا ہو نہ کہ ان کا کھانا ہو، اس کے اندر شک ہے پتہ نہیں پاک ہے یا نجس ہے، خود دیکھیے قاعدہ طہارت وہاں جاری نہیں کریں گے۔ وتوضأ، اور اس وقت بھی آپ اسے کہیں کہ جاؤ جا کر ہاتھ دھو کر آؤ، ایسے روایت میں ہے۔ ووجہ الاولویہ، ہم نے کہا کہ بہتر ہے یوں کہیں نہ کہ وہ جو اوپر تھا۔ وجہ اولویت یہ ہے کہ انہو مع امکان الجمع العرفی لا تصل النوبۃ الی التقدیم بالمرجحات، اگر جب جمع عرفی ممکن ہو تو مرجحات کی نوبت نہیں پہنچتی۔ مرجحات کی نوبت اس وقت آتی ہے جب تعارض مستقر ہو۔ اگر جمع عرفی ممکن ہو تو اصلاً تعارض غیر مستقر ہے، لہذا جب تعارض غیر مستقر ہے تو مرجحات کی بات ہی نہیں ہے۔ ھذا مضافا الى احتمال ان يكون المقصود من النجس في الآية الكريمة النجاسة المعنوية دون النجاسة المتنازع فيها، اور اس کے علاوہ یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ آیہ کریمہ میں جو نجس آیا ہے اس سے مراد معنوی نجاست ہو۔ معنوی نجاست یعنی وہی جو میں نے کہا پلیدی، یہ پلید ہے، دون النجاست المتنازع فیہا، نہ کہ یہ والی نجاست فقہی کہ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ تو فقہا کی اصطلاح ہے۔ تمام شدہ گا، پس مصنف کے رائے کے اعتبار سے کتابی کی نجاست ثابت نہیں ہے۔ وَأَمَّا غَيْرُ الْكِتَابِ، جو غیر کتابی ہے، فَقَادَتْ أَن تَكُونَ نَجَاسَتُهُ مُتَسَالِمًا عَلَيْهَا یا مُتَسَالَمًا عَلَيْهَا، قریب ہے کہ کافر غیر کتابی کی نجاست متسالم علیہا ہو، اجماع ہے اس پر۔ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لَهَا بِالْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، لیکن بعض حضرات نے اس کے لیے استدلال کیا اسی سے، انما المشرکون نجس، لیکن آپ نے جان لیا ولیکن قد تقدم التأمل فی دلالتها، لیکن آپ نے اس کی دلالت میں تو اشکال دیکھ لیا کہ اس کے ذریعے سے آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ لہذا مطلق غیر کتابی کے لیے بھی کافر کے لیے نجاست ثابت کرنا اگرچہ تقریباً اجماعی ہے لیکن محکم دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے بعض بزرگان کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو کافر کی نجاست کے بارے میں کچھ روایات اور دلائل بھی ہیں، اس کی نجاست سیاسی تھی نہ کہ نجاست فقہی، کہ یہ خوبصورت بات ہے جو حضرت امام نے بیان کی ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نجاست سیاسی یعنی اس زمانے کے کچھ حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو روکا جا رہا تھا کہ کفار کے ساتھ میل جول نہ رکھیں تاکہ ان سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں۔ اس زمانے کے کچھ حالات ایسے تھے، اس اعتبار سے یوں کہا گیا تھا، نہ کہ ایک فقہی اور شرعی طور پر وہ نجس ہو۔ بہرحال اس کی تفصیلات اپنے مقام پر، لیکن ابھی آہستہ آہستہ تقریباً جو موجودین ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آ رہے ہیں۔ کتابی کے بارے میں تو تقریباً فقہا آ گئے کہ وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے، لیکن بہرحال کافر کے بارے میں ابھی تک ہے، فتاوی ہے کہ اس کی نجاست کی بھی ہے، لیکن بعض لوگ اس کے عدم نجاست کی بات بھی کرتے ہیں آغا جان، یعنی بعض لوگ اس کے عدم نجاست کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن عمومی طریقے سے عام طور پر جو فقہا ہے وہ کافر غیر کتابی کو نجس مانتے ہیں، عام طور پر ابھی بھی اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال یہ کافر کے بارے میں ہے، اگر کہیں تو میں اس کے حکم کے بارے میں
ایک عبارت پڑھ لیتا ہوں، وسیلۃ النجات، یہ مرحوم شیخ الشریعہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی ہے، وسیلۃ النجات، کہ جس کو پھر دوسری مرتبہ تحریر کیا تھا خود امام خمینی نے، تحریر الوسیلہ۔ یہ تحریر الوسیلہ اصل میں حقیقت میں وہی وسیلۃ النجات ہے، شیخ الشریعہ آیت اللہ العظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی، کہ امام خمینی نے پہلے اس وسیلۃ النجات پر حاشیہ لگایا تھا اور اس حاشیے کے بعد پھر اس کو دوبارہ تحریر کیا، بعض مقامات پر اس کی عبارت کو صریح کیا، بعض مسائل کا اضافہ کیا، کہ بہرحال میں وسیلۃ النجات خود شیخ الشریعہ کی اس کی عبارت پڑھتا ہوں کافر کے مورد میں۔ آپ فرماتے الکافر وہو من انتحل غیر الاسلام، کافر اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین رکھتا ہو، او انتحلہ وجاہد ما یعلم من الدین ضرورتان، یا اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے لیکن ضروریات دین کا انکار کرتا ہے، کہ امام خمینی اس جگہ پر حاشیہ لگاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ضروریات دین کا انکار کرے لیکن بحیث اس طریقے سے کہ یرجع جحودہ الی انکار رسالہ، اس کا جو ضروریات دین کا انکار ہے اس طریقے سے ہو کہ اس سے رسول اللہ کی رسالت کا انکار لازم ہے، ایسے امام خمینی کہتے ہیں۔ ولیکن نجاست الخوارج والنواسب لا تتوقف علی ذلک بل الطائفتان نجستان مطلقان، لیکن جو خارجی اور ناصبی ہے ان کی نجاست اس قید پر موقوف نہیں ہے، وہ مطلقاً نجس ہیں، بدبخت۔ وَأَمَّا الْغَالِي فَإِنْ كَانَ غُلُوُّهُ مُسْتَلْزِمًا لِإِنْكَارِ الْأُلُوهِيَّةِ أَوِ التَّوْحِيدِ أَوِ النُّبُوَّةِ فَهُوَ كَافِرٌ، غالی اگر اس طریقے سے ہو کہ اس کے غلو سے خدا کا انکار لازم ہے، توحید کا انکار لازم ہے، یا نبوت کا انکار لازم ہے، تو کافر ہے، تو نجس ہے، تو کافر ہے۔ وَإِلَّا فَلَا يُوجِبُ شَيْئًا مِّنْهُمَا۔ خوب، یہ اصل عبارت کی طرف آتا ہوں، شیخ الشریعہ کی عبارت جو ہے، الکافر وہو من انتحل غیر الاسلام او انتحلہ وجہد ما یعلم من الدین ضرورتا او صدر عنہ ما یقتضی کفرہ من قول او فعل، یا ایسا عمل کر رہا ہے کہ جس عمل سے دین مبین اسلام کا انکار لازم آتا ہے، ضروریات دین کا انکار لازم آتا ہے۔ اچھا، من غیر فرق بین المرتد والکافر الاصلی الحربی والذمی والخارجی والغالی والناصبی، یہ ان کے اندر بات کرنے کی وہ نہیں ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں غیر الاثنا عشریہ من فرق الشیعہ اذا لم یظہر منہم نصب ومعادات وسب لسائر الائمہ الذین لا یعتقدون بامامتہم طاہرون، لیکن شیعہ کے علاوہ جو دوسرے فرق اسلامیہ ہیں، اگر وہ اہل بیت اطہار سے دشمنی نہ رکھتے ہوں، عداوت نہ رکھتے ہوں، یا ائمہ اطہار میں سے نعوذ باللہ کسی کو بھی گالی نہ دیتے ہوں، اگر گالی دیں گے نعوذ باللہ تو کافر ہیں، تو پھر یہ لوگ پاک ہیں۔ خوب، یہ تقریباً دیکھا مشہور کا فتویٰ اس کافر کے بارے میں۔ العیال فرماتے ہیں کہ ھذا مضافا الی احتمال ان یکون المقصود، کہ یہ پڑھ لیا تھا ابھی غیر کتابی کی طرف سے۔ واما غیر الکتابی فقادت ان تکون نجاسته متسالما علیہ وقد يستدل لها بالآیۃ الکریمۃ المتقدمہ ولكن قد تقدم التأمل فی دلالتها، لیکن ناصبی جو دشمنی رکھتا ہے اہل بیت اطہار سے، واما الناصبی فانه محکوم بالنجاسہ، وہ محکوم بالنجاست ہے، لموثقۃ عبد اللہ ابن ابی یعفور عن ابی عبد اللہ علیہ السلام، کہ مولا فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ أَن تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ
جو حمام کا غسالہ ہے، غسالہ یعنی وہ ایک مرتبہ کوئی نہا لیا تو وہ والا جو پانی نکلتا ہے اسے غسالہ کہتے ہیں نا، یا اگر کوئی حوض ہے ایک مرتبہ اس میں نہا کر آتا ہے کوئی بندہ تو خوب یہ دیکھو غسالہ بن جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ غسالہ حمام جو اس زمانے کے اندر موجود تھے حمام، ان کے غسالے میں غسل نہیں کرنا۔ ففیہا تجتمع غسالۃ الیہودی والنصرانی والمجوسی والناسب لنا اہل البیت، اس لیے کہ اس حمام کے غسالے میں یہودی کا غسالہ ہوتا ہے، نصرانی کا، مجوسی کا، اور جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے اس کا بھی غسالہ ہوتا ہے۔ وَهُوَ شَرُّهُمْ، اور جو ہم اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے یہود و نصارہ و مجوسیوں میں، ان سے بھی بدتر ہے، سب سے بدتر یہی ہے، ناصبی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ، خدا نے کتے سے زیادہ نجس چیز کوئی نہیں بنائی، لیکن وَإِنَّ النَّاسِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ، لیکن جو بندہ ہم اہل بیت اطہار سے دشمنی کرتا ہے وہ کتے سے بھی زیادہ نجس ہے۔ ھذا کلہ حسب ما تقتضیہ الصناعۃ، یہ صناعت اور فن اور علم کے اعتبار سے ایسے ہے کہ نجاست ثابت نہیں ہوتی، نہ کتابی کی نہ غیر کتابی کی، الا ان ما علیہ المشہور لا ينبغی الحیاد عنہ، لیکن بہرحال جو مشہور کا فتویٰ ہے نجاست کا اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے، احتیاط یہی ہے۔ عبدی کے کافر کے بارے میں بس تمام۔ وصلی اللہ علی محمد